عام آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ جسے شرح نمو کیا ہے، تجارتی خسارہ کیا ہے، امپورٹ بل کیا ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا ہے اس کو. بس یہ بتا دیجیے گا عثمان صاحب، اس کے لیے، عام آدمی کے لیے، ہمارے لیے، عوام کے لیے کیا ہے سر اس بجٹ میں؟ آسما بہت شکریہ، آپ نے عام آدمی کا لفظ استعمال کیا، اور بجٹ جس کو تو ہم الفاظ کا گورکھ دھندا ہی کہتے ہیں، سر اور اس کا کچھ کہیں نہ کہیں لیکن تمام تر جو نزلہ ہے، جو ملبہ ہے اور جو کوڑا برستا ہے وہ اسی عام آدمی پر برستا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ ہم بار بار ایک ہی ہم حکمرانوں کے الفاظ سنتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، فلانے ایریا کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. جی جی لیکن کون کس کو ٹیکس نیٹ میں لایا؟ ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جناب اتنا شارٹ فال ہو گیا ہمارا، ہم اتنی ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے، یہ ہدف تھا، ہم یہ نہیں کر سکے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں تو وہی ہمیشہ رگڑے جاتے ہیں جو آلریڈی اس ٹیکس نیٹ میں ہیں، اور ان کے جو سلیبز بڑھا دی جاتی ہیں، ان سے ریکوریاں کھینچ لی جاتی ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں، بلیک اکانومی پر جو ہے وہ چل رہی ہے آپ کی معیشت، اس طرف تو کسی کا دھیان نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر مجھے ایک جی سوال کا جواب دیں سر. کہ آئی ایم ایف کو ہمیشہ ہم نے ایک ویلن بنا کے پیش کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کر دیا، آئی ایم ایف نے یہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ سوال بھی کیا کہ یار آئی ایم ایف کا ہمیشہ جو نزلہ ہے وہ غریب آدمی پر کیوں گزرتا ہے اور ہمیشہ انہی پر کیوں گرتا ہے؟ کہ جی آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا تو ہم نے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا، آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا تو ہم نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ سوال اشرافیہ سے کیوں نہیں کیا کہ آئی ایم ایف نے اس اشرافیہ کے اوپر کوئی دباؤ کیوں نہیں ڈالا، ان پر ٹیکس کیوں نہیں بڑھائے گئے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اسی اشرافیہ کو امراض دی جاتی ہیں بجٹ میں، انہی اشرافیہ کو یہ امراض دی جاتی ہیں کہ وہ لگژری گاڑیاں منگوائیں، اس پہ ڈیوٹیاں کم کر دی جائیں. اور بہت ساری ایسی امراض ہیں جو غریب عوام کی تو آپ ختم کر دیتے ہیں. پہلے آپ غریب عوام کو کہتے ہیں کہ جناب سولر لگواؤ، سولرائزیشن کی طرف جاؤ، پھر جب وہ بیچارے اپنی جمع پونجی لگا کر سولر لگاتے ہیں پھر آپ اس پہ بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو مطلب یہ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس پر تمام یہ بجٹ جو ہے نا، یہ بجٹ کا تو جون جیسے شروع ہوتا ہے عوام تو لرزنا شروع ہو جاتے ہیں. سرکاری کوئی تو عثمان صاحب اچھی چیز ہوگی نا، چلیں کوئی ایک اچھی چیز تو بتا دیں، ہم بھی ذرا خوش ہو جائیں. کوئی تو اچھی چیز ہوگی. میں کیا اچھی چیز بتاؤں، مجھے بتائیں. اب آپ کے پاس ایک بہانہ موجود ہے کہ چونکہ عالمی سطح کے اوپر جو جنگ لگی ہوئی ہے ایران اور امریکہ اسرائیل حوالے سے، اور پورا ریجن ایک سختی کا شکار ہے، نو ڈاؤٹ اس میں مشکلات ہیں، پاکستان کے لیے بھی ہیں، پوری دنیا کے لیے بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس حد تک بڑھیں، کیا آپ کے ہمسایہ ملکوں میں بڑھیں؟ کیا انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں کتنے % اضافہ؟ وہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا نا کہ اب ہر چیز جو بھی مہنگی کی جا رہی ہے اس کو اسی زمرے میں ڈالے چلے جا رہے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا، تو کہیں سے ریلیف کی بات ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ کہاں سے ہے جو غریب آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے. اچھا سر، لیکن یہ اب سننے میں آ رہا ہے، یہ ضرور سننے میں آ رہا ہے، میں راجہ صاحب سے اس کا ہم جواب لے لیتے ہیں. راجہ صاحب کہ یہ جو ماہانہ کم سے کم اجرت ہے وہ 45,000 روپے کی جا رہی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ بالکل میں یہی عثمان صاحب پوچھنا چاہ رہی ہوں. راجہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل ہو سکے گا؟ تو لگتا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چلیں پھر اگر اس پہ عمل ہو بھی جائے، کسی ایک شخص کی تنخواہ جو ہے کم سے کم وہ 45,000 ہو بھی جائے، تو کیا کوئی ایک کمرے کے مکان میں رہنے والے جو میاں بیوی ہیں ان کا ماہانہ بجٹ بنا کر اگر ہمیں یہ بتا دے کہ جو آٹا 180 روپے کلو ہے، جو سبزی 100 روپے سے کم نہیں ملتی ہے، اس 45 میں سے وہ کرایہ کیسے دے گا، وہ اپنا بجلی کا بل کیسے دے گا، وہ گیس اس میں سے کیسے خریدے گا، وہ اپنا پیٹرول کیسے پورا کرے گا، کیسے جیے گا 45,000 میں وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے فگرز بتائے اپنے انٹرو میں بجٹ کے حوالے سے. بجٹ ابھی ظاہر ہے پیش نہیں ہوا، یہ اسپیکولیٹیو یا جو خبریں آ رہی ہیں ہم تک یہ وہ ہے نا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، اور پھر ایک ہوتا ہے گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں، اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو مطلب یہ وہ جسے ابھی عثمان صاحب نے کہا کہ یہ گورکھ دھندا ہے الفاظ کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں روزانہ چونکہ میرا عام آدمی سے انٹریکشن ہوتا ہے، عام آدمی کے ساتھ میری بات چیت رہتی ہے. آپ نے کہا کہ اب یہاں لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ خود عام آدمی نہیں ہیں راجہ صاحب، آپ بڑے کوئی خاص آدمی ہیں، یہ فرما رہے ہیں آپ. مطلب یہ مانے اب یہ تو مان لیا آپ نے آن ایئر.
دیکھیں میں چونکہ باہر رہتا ہوں، میں ڈنمارک میں رہتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس طرح کا عام آدمی نہیں کہوں گا جو بیچارہ مطلب جو مزدوری کرتا ہے، جو ایک عام ٹیچر ہے، جو ایک عام چھوٹا سرکاری ملازم ہے، صحیح فرما جس کو یہ ساری ہارڈ شپ زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو دیکھیں اینڈ آئی فیل فار دیم. اچھا اب وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 45,000 کہا ہے. آپ ذرا یہ جو پنجاب میں گورنمنٹ نے جو اسکول دیے ہیں ان کو، وہ پرائیویٹ کیے ہیں اسکول جو ہے نا، وہ ٹھیکے پہ دیے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، ذرا ان اسکولوں کے ٹیچرس ان کی ذرا اجرت دیکھ لیجیے. 10-10 ہزار روپے پہ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. 37,000 تھا نا کم سے کم. کتنے لوگوں کو 37,000 ملتے ہیں؟ آپ اپنی میڈیا انڈسٹری میں اٹھا کر دیکھ لیں، جو آپ کے سپورٹ اسٹاف ہیں، جو کیمرہ مینز ہیں، وہ ان میں سے کتنوں کو 37,000 بھی ملتے ہیں؟ آئے دن کبھی ہم دیکھتے ہیں جناب کہ وہ میٹرو والے یا ستھرا پنجاب والے یا باقی ملازمین سیلریز کے لیے رو رہے ہیں. بالکل. اور ان کی ستھرا پنجاب والوں کی سیلریز اٹھا، وہ پتہ نہیں 25-26 ہزار ان کی سیلری ہے یا اس سے بھی کم ہے. تو یہ 45,000 والی تو مطلب آن پیپر اگر ہو بھی جائیں تو اس کو امپلیمنٹ میرا نہیں خیال کہ وہ ہوتی ہے. دوسرا بجلی کے بل جو ہیں، اب دیکھیں 4 سال ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کی مطلب 2020 یہ تھا نا 10 اپریل 2022 میں عمران صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تھی، اس کے بعد شہباز صاحب کا اقتدار ہے. ان پچھلے 4 سالوں میں ابھی فیبرری میں انہوں نے خود رپورٹ جاری کی ہے، عام بندے کی حالت میں جو ہے وہ مطلب کتنا فرق آیا. ان کا جی غربت کی شرح بڑھ گئی ہے، جو کوالٹی آف لائف ہے عام بندے کا وہ تو کم ہوا ہے. بجلی کا بل دیکھیں، اس ٹائم آپ سارے مسائل چھوڑ دیں، اس وقت جو بجلی گیس کا بل ہے اور جو پیٹرول ہے، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مطلب آپ عام آدمی تو چھوڑ دیں، اچھے خاصے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے بھی کڑاکے نکال کر